الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کتاب جواہر العشق سے جو میں ٹاپک بیان کروں گی اس کا نام ہے راز۔ رائٹر شیراز شوکت چشتی صابری لکھتے ہیں، روحانیت میں لفظ راز بہت زیادہ استعمال میں آتا ہے۔ آخر یہ راز ہے کیا؟ اس کی اہمیت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ قرآن میں اس راز کو علم لدنی کہا گیا ہے۔ علم لدنی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل علیہ السلام، یہ علم لدنی کیا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اللہ سے اس علم کے بارے میں پوچھا تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ یہ وہ راز ہے جو میرے اور میرے خاص بندے کے درمیان ہے اور کسی فرشتے کو اس میں دخل نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ علم ہے جو بنا جبرائیل علیہ السلام کی وساطت کے اترتا ہے، یعنی ایسا علم بھی ہے جو وحی کے علاوہ ہے اور اللہ ڈائریکٹ اپنے بندوں کے دلوں پر اتارتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اہل راز ہی اہل معرفت ہیں، یعنی جو یہ راز جانتے ہیں اصل میں وہ معرفت خداوندی سے واقف ہیں۔ اللہ کے خاص بندوں کا مل جانا ہی یا ان کو پا لینا ہی اصل میں اللہ کے راز سے واقف ہو جانا ہوتا ہے۔ جیسے حضرت صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ رب مت ڈھونڈو، راہبر ڈھونڈو، کیونکہ اگر راہبر مل جائے گا تو وہ اللہ سے ملوا دے گا۔ جب سب کچھ مرشد سے ہی ملنا ہے، مرشد ہی اللہ اور بندے کے سارے راز و نیاز کا مالک ہے، تو پھر کیوں نہ مرشد کو ہی سب کچھ سمجھا جائے۔ مرشد کے تصور کو اس حد تک لیا جائے کہ ان کے سوا کچھ اور نظر ہی نہ آئے۔ قرآن میں ہے کہ جس طرف دیکھو میں ہی نظر آؤں گا، تو وہ نگاہ چاہیے جو سب طرف مالک کو دیکھ سکے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں رائٹر کا کانٹیکٹ نمبر بھی لکھا ہوا ہے، ان کے جو فیس بک پہ ان کا پیج ہے وہ بھی مینشن کیا ہوا ہے، اور اگر آپ جواہر العشق یہ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا کانٹیکٹ نمبر بھی دیا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو اس بک کو حاصل کرنے میں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔